فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وأولانا ونور عيننا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ وشہداء محبتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم وذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ جل جلالہ و امن والہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ کہنے کی سعادت عطا فرمائے اور سامعین کو حق اور سچ سن کر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہے اس کا معنی اور مفہوم کچھ یوں ہے. اے ایمان والو، تم کافروں کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بناؤ، کافروں سے کبھی بھی یاری نہ لگاؤ، تم کافروں سے کبھی بھی میل جول نہ رکھو. اگر تمہیں صرف دوستی لگانی ہے، اگر میل جول رکھنا ہے تو صرف اور صرف مومنین سے، مسلمانوں سے. پھر فرمایا اگر کسی نے ایسا کیا یعنی کافروں سے دوستی لگائی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کسی اچھائی کی امید نہ رکھی. پھر اللہ تعالیٰ جو کرے گا پھر شکوہ شکایت نہیں کرنی. یہاں پر آیت مبارکہ میں 3 چیزوں کا ذکر ہے. تمہارے تعلقات صرف اور صرف مسلمانوں سے ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے تعلقات جو ہیں وہ کافروں سے نہیں ہونے چاہیے. اور تیسری چیز جو بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ جو ہماری یہ بات نہیں مانے گا، یعنی کافروں سے دوستیاں بنائے گا، کافروں سے تعلقات رکھے گا، جو ہماری بات نہیں مانے گا، ہماری اس بات پر عمل نہیں کرے گا، تو پھر
کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ پر پھر وہ امید نہ رکھے۔ اگر آپ اس آیت کو غور و فکر میں لائیں تو دیکھیں، چاہے عبادات ہوں، ریاضات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، عملیات ہوں، کوئی سے بھی فیلڈ ہو، آپ یہ دیکھیے کہ آج ہم کہیں نہ کہیں ادھورے رہ جاتے ہیں، پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پاتے۔ اور یہ کن کے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ قرآن نے خود بیان کر دی ہے۔ اس کی وجہ قرآن نے خود بیان کر دی کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے اور تم نے کافروں سے ہاتھ ملا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے امید نہ رکھنا۔ آج دیکھیں، ہم گڑ گڑا کے بھی دعا کریں، رو رو کے بھی دعا کریں، ہمارے بنتے بنتے کام بگڑ جاتے ہیں، ہوتے ہوتے کام رک جاتے ہیں، وہ رزلٹ نہیں آ رہا ہوتا جیسا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، جو ہمیں قرآن و حدیث میں سکھایا گیا ہے، وہ رزلٹ نہیں آتا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا اصل میں جو یقین تھا قرآن پر، احادیث پر، وہ کامل نہیں رہا۔ اس آیت مبارکہ میں جہاں واضح طور پر کافروں کا اور مومنوں کا ذکر ہے، تو اسی ضمن میں کافروں سے جو اٹیچ ہوگا، کون کون اٹیچ ہے کافروں سے؟ گمراہ، وہ بھی کافروں سے اٹیچ ہے، بے دین، وہ بھی کافروں سے اٹیچ ہے، بد مذہب، وہ بھی کافروں کی طرف اٹیچ ہے۔ یہ جو اتنے سارے فرقے بن گئے مسلمانوں میں، یہ کیسے بن گئے؟ کس نے بنائے؟ کافروں نے تو بنائے، یہ کوئی مسلمانوں نے تو نہیں بنائے۔ یہ جتنے بھی فرقے ہمارے اندر چلتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مسلمانوں نے بنائے؟ نہیں، یہ کافروں نے بنائے ہیں۔ لیکن اب وہ وقت نہیں ہے کہ اس کو ہم کھل کے بیان کر سکیں۔ اگر ہم نے کھل کے سچائی بتا دی ہے فرقے کس نے بنائے، کون سا فرقہ کس نے بنایا، تو شاید ہمیں مار ہی دیا جائے گا، ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ہمیں تو چھوڑا جائے گا۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ فرقے جتنے بھی بنے ہیں، یہ کس نے بنائے؟ یہ باقاعدہ یہود و نصارہ نے، ہنود و سعود نے مل کے بنائے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہمارے اندر ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے ہاتھ ملایا ہوا ہے کافروں سے، کسی نہ کسی طریقے سے لنک رکھا ہوا ہے کافروں کے ساتھ، کسی نہ کسی طریقے سے تعلقات بنائے ہوئے ہیں ہم نے کافروں کے ساتھ۔ کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہے جو کافروں اور ہمارے درمیان چل رہی ہے، جس کی وجہ سے کوئی رزلٹ نہیں آتا۔ قربانی سے لے کر اخلاقیات تک، اخلاقیات سے لے کر معاملات تک، معاملات سے لے کر عبادات تک، عبادات سے لے کر عملیات تک، آپ دیکھیں ہم ہر فیلڈ میں ادھورے رہ جاتے ہیں، اور اصل جو ہمارے عبادات و معاملات وغیرہ کے مقصد ہیں، مقاصد ہیں، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتے۔ دوسری طرف آئیں، اس طرف کافروں نے ایک ایک کر کے مسلمانوں کو کھاتے گئے، ساروں کو کھا گئے، کچھ چھوڑا ہے۔ اب آخری میں یہ دو ملک بچ رہے ہیں، ایک ایران، ایک پاکستان، یہ دو ملک بچے ہیں آخری میں۔ سب کچھ کھا گئے، کچھ ہوا، مسلمانوں پہ بمباری ہوئی، مسلمانوں پر ظلم ہوئے، ستم ہوئے، قتل و غارت ہوئی، لاکھوں لاکھوں مسلمانوں کو مار دیا۔ مسلمان دعائیاں دیتے رہے، روتے رہے، کلمے پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، رو رو کے مانگتے رہے۔ کہیں سے مدد آئی؟ مسلمانوں کو کہیں سے ملی مدد؟ نہیں ملی۔ یار ہمیں بھی آپ کو تھوڑی بہت جو مدد مل جاتی ہے، تھوڑی سی خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی گیم ہوتی ہے، ایسے نہیں ملتی، اس کے پیچھے بھی ہے۔ ہم نے جو تھوڑے بہت خوشیاں منا لی ہیں، کبھی کبھی ہمیں جو ہے سننے کو مل جاتا ہے ایسا، یہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے،
دکھاتا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں کیا کیا انعام دے رہے ہیں، اگر نہیں سنبھلو گے تو پھر ایک ہی دفعہ آئے گی، اور جب وہ آئے گی تو پھر کسی کی مجال نہیں ہوگی تو اسے روک سکے۔ عراق ختم ہو گیا، پتہ ہے عراق، اب آپ کے ذہنوں میں یہ ہوگا عراق ایک ملک ہے نا، عراق کو اس طرح تباہ کیا۔ کسی زمانے میں عراق ایسا تھا جیسے آج پاکستان کا روب و دبدبا ہے دنیا میں، ایران کا اس وقت روب و دبدبا ہے جب اس نے میزائل مارے، ایسا روب و دبدبا کسی زمانے میں عراق کا تھا، صدام حسین کا تھا۔ لیکن دیکھو اس کا کیا حل کیا، اور کسی نے ساتھ نہیں دیا عراق کا، کسی مسلمان نے ساتھ نہیں دیا، کسی نے بھی۔ تو دیکھو اس کا حال کیا ہوا، آج عراق کے 5 ٹکڑے ہیں، 5 کسی کو پتہ نہیں، لیکن 5 ٹکڑے الگ الگ اپنے اپنے قوانین، اپنی اپنی ریاست بنائے بیٹھے ہیں۔ پورے عراق میں ایک حکومت نہیں ہے، 5 حکومتیں، 5 ٹکڑے ہوئے ہیں اس کے، اس لیے سروائیو کر ہی نہیں سکتا وہ۔ سوال ایسا پلان کھیلتے ہیں، لیبیا لے لیں آپ، شام لے لیں، شام میں اس کو لا کے بٹھا دیا ایک غدار کو۔ اس ٹائم شام میں ایک پتہ ہے یہ جس کو لا کے شام کا بڑا بنایا ہے اس وقت، یہ کون ہے؟ اربوں ڈالر، کروڑوں روپیہ اس کے سر کی قیمت تھی، امریکہ نے رکھی تھی کہ جو اس کا سر لا کے دے گا، ہیں لاکھوں لاکھ کروڑوں روپیہ اس کے سر کی قیمت تھی، اور آج امریکہ نے اسی کو لا کے بٹھایا ہے۔ اب دیکھیں اس نے دعویٰ یہ کیا تھا میں آ کے جو ہے نا فلسطین بچا لوں گا، اس نے پورا فلسطین ہی گوا دیا۔ تو یہ بول رہے ہیں مسلمانوں کے لیے نہیں، کیوں نہیں بول رہے؟ سارے ملک تباہ ہو گئے۔ اب آ کر ایران نے بھی ظاہر بات ہے، اب ہم فی الحال تو اپریشیٹ کریں گے اس کو، برائی تو نہیں کریں گے اس کی، لیکن بات یہ ہے کہ جب اس کے اتنے سارے مار دیے، جرنیل مار دیے، اس کے کرنل مار دیے، اس کے سیاستدان مار دیے، اس کے اتنے زبردست قسم کی پوری چین کو اڑا کے رکھ دیا، تب انہوں نے بدلہ لیا۔ مسلمانوں کے لیے تو نہیں لیا، مسلمانوں کے لیے اگر پہلے یہ کام کر لیتے تو فلسطین بھی بچ جاتا، ایران بھی بچ جاتا، یہ جرنیل بھی بچ جاتے، یہ سیاستدان بھی بچ جاتے۔ لیکن بہرحال مارا تو خوشی کی بات ہے، اس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں، کیونکہ اسرائیل کو چاہے اسرائیل کو مسلمان مارے چاہے غیر مسلم مارے، اسرائیل کو کوئی بھی مارے گا تو اپن کو خوشی ہوگی بھائی۔ ہم نے جو منظر غزہ کے دیکھے وہ بھولتے نہیں، آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتے ہمارے، لیکن اگر اب وہ منظر ہم اسرائیل میں دیکھ رہے ہیں تو بڑی خوشی ہو رہی ہے، شکر نکلتا ہے۔ ہم تو مار نہیں سکے، ہم تو دعوتیں اڑاتے پھر رہے ہیں امریکہ میں جا کے، ہم دعوتیں کھا رہے ہیں۔ قرآن نے کیا فرمایا ہے؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، کافروں سے ہاتھ نہیں ملانا، تعلقات نہیں رکھنے، دعوتیں نہیں کھانی، کھل کے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کی آیت ہے، تم کافروں سے تعلقات قائم نہیں کرو سوائے مومنین کے۔ اس وقت اسرائیل پٹ رہا ہے، ایک چھوٹی سی مثال، اس وقت اسرائیل پٹ رہا ہے نا، اسرائیل کی خبریں نہیں آ رہی کیونکہ اس نے پورے میڈیا کو کنٹرول کر رکھا ہے کہ کوئی خبر باہر نہ جائے ہماری، پھر بھی آ جاتی ہیں خبریں، پھر بھی خبریں کچھ نکل کے باہر آئے۔ اگر ساری خبریں آ جائیں تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اتنی تباہی مچائی۔ ایران نے اتنا مارا اس کو، اتنا مارا، شروع میں تو ایسا لگا تھا گیا ایران، لیکن چونکہ وہاں کی خبریں آتی نہیں ہیں، اسرائیل کی باہر نکلتی نہیں ہیں، پورے انٹرنیشنل میڈیا کو روکا ہوا ہے، جہاں پر میزائل گرے گا وہاں کوئی میڈیا نہیں جا سکتا، پابندی، اس لیے اب تک خبریں پہنچتی، ورنہ بہت۔ اب جب اسرائیل پٹ رہا ہے، مار کھا رہا ہے، تو کیا مسلمانوں کا حق نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں بہتی گنگا میں سارے ہاتھ دھوتے ہیں، محاورہ سنا ہے؟
ارے تم گناہوں کے معاملے میں تو یہ کام کرتے ہو، سارے مل کے جب وہ احتجاج کوئی ہو رہا ہوتا ہے، کسی کی دکان لوٹ لیتے ہیں، کسی کے وہ جو میں چلو بولتا ہوں بے نظیر کو جب مارا گیا تو اس کے بعد بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے نہیں تھے پورے سندھ کے اندر، جس کا داؤ لگا بینک توڑ لیا، جس کا داؤ لگا ATM مشین اکھاڑ کے پوری کی پوری گھروں کو لے گئی، جس کا داؤ لگا جہاں جیسے ہوا نا، تو بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھو لیے۔ اب اسرائیل مر رہا ہے، پٹ رہا ہے، تو بہتی گنگا میں مسلمانوں ہے، پاکستان تم بھی ہاتھ دھو لو، افغانستان تم بھی ہاتھ دھو لو، سعودیہ تم بھی ہاتھ دھو لو، کویت تم بھی ہاتھ دھو لو، یمن تم بھی ہاتھ دھو لو، عمان تم بھی ہاتھ دھو لو، متحدہ عرب امارات تم بھی ہاتھ دھو لو، آؤ نا۔ جب ایک پٹ رہا ہے تو سارے مل کے مارو اس کو، وہ پٹ رہا ہے پٹتے کو مارو، گرتی ہوئی دیواروں کو دھکاؤ دو۔ اب کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان سب نے ہاتھ ملایا ہوا ہے کافروں سے، ان سب نے دوستیاں لگا رکھی ہیں کافروں سے، ان سب نے تعلقات بنا رکھے ہیں کافروں سے، اور کافر دیکھو ایک ایک کر کے سارے ملکوں کو ہڑپ کرے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے سارے ملکوں کو ہڑپ کرے جا رہے ہیں۔ یہ آخری میں 2 ملک بچ رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ایران کو سلامت رکھے بھائی، ٹھیک ہے اہل تشیمول کہہ تو کیا ہو گیا، ہمارے کہتے ہیں دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو اب دشمن کا دشمن ہے بھلے اب ہمارا دوست، کیونکہ ہمارے دشمن کو مار رہا ہے، جیسا بھی ہے بھلے اہل تشیمول کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس وقت ہمیں اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے، اس وقت اس کا ساتھ ہی دینا چاہیے۔ ورنہ اگر ایران کامیاب ہوتا ہے تو پاکستان سیو ہے، یاد رکھنا، پاکستان سیو ہے اگر ایران کامیاب ہوتا ہے، یہ جنگ جیتتا ہے۔ اگر ایران مار کھاتا ہے، شکست کھاتا ہے، تو پھر اگلا نمبر پاکستان ہے، یہ تیاری پکڑ لیں آپ۔ اس لیے پاکستان کے کرتا دھرتا کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ایران کی بیک پر کھل کے کھڑا ہو جائے، اگر وہ 2 میزائل مار رہا تو 4 میزائل تم بھی چلا دو، اب وہ پٹ ہی رہا ہے، اسرائیل مر ہی رہا ہے، تو مارو اس کو، موقع اچھا ہے۔ کیا موقع اچھا نہیں ہے؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ پورے عرب کو چبا کر کھا گیا اسرائیل، اتنا سا اسرائیل اتنے بڑے عرب کو کھا گیا، جیسے چیونٹی کو دیکھا، چیونٹی کو اپنے سے 10 گنا وزن اٹھا کے جا رہی ہوتی ہے مزے سے، اور اوپر تک چڑھ جاتی ہے دیواروں کی، چھوڑتی نہیں وہ۔ اسی طرح اسرائیل نے اتنا بڑا عرب پورا ہڑپ کر لیا ہے، سب کو چبائے بیٹھا ہے، کوئی اس کے آگے بول نہیں سکتا، ابھی بھی نہیں بول رہا۔ دیکھیے اس وقت اسرائیل پٹ رہا ہے، ایران مار رہا ہے اس کو، تو چاہیے نا مسلمان مارے۔ جب چند کتے، افسوس کتوں کی مثال دینی پڑ رہی ہے، چند کتے دیکھتے ہیں کہ کوئی بہادر کتا ہے تو کتے ذرا پیچھے پیچھے ہٹ بھونک رہے ہوتے ہیں، آج بھی بھونکتے ہیں، بیانات دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے خلاف ہیں، بھونک رہے ہیں کتے کی طرح۔ تو اس طرح کتے بھونکتے ہیں تو کیونکہ سامنے دلیر کتا ہوتا ہے تو وہ کتے بھونک کے بس پیچھے پیچھے ہٹ رہے ہوتے، بھونک بھی رہے ہوتے، پیچھے بھی ہٹ رہے ہوتے۔ لیکن اگر کوئی کمزور کتا آ جائے، اگر کوئی کمزور کتا ایک 2 کتے سے پٹ رہا ہو، تو پھر سارے کتے مل کر اس کمزور کتے میں پڑ جاتے ہیں اور اس کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں۔ تو کتوں تم بھونک تو رہے ہو دور دور رہ کر، اب ایک کمزور ہو گیا اسرائیل، پٹ رہا ہے، مار کھا رہا، تو پڑ جاؤ سارے اس کے اوپر۔ افسوس کتوں کی مثال دینی پڑی ہے مجھے، اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں ہماری ویلیو کیا رہ گئی ہے، کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، کیسے کہا جائے؟ مثال غلط نہیں، اگر آپ دیکھیں تو بیان ہی جاری کرتے ہیں نا، ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ ہیں تو کھڑے ہو کے مارو نا۔ اگر تم نے قربانی نہ دی تو تمہیں قربانی دینی پڑے گی۔ اگر آج تم نے مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا اور غزہ کے فلسطینیوں کا بدلہ نہ لیا، اگر ان نادار بچوں کی آہو بکا کا
بدلہ نہ لیا، وہ بلڈنگوں کے تلے دب کر زندہ درگور ہونے والوں کا بدلہ نہ لیا، اگر تم نے فلسطینیوں کا بدلہ نہ لیا تو یاد رکھنا پھر تمہیں بھی قربانی کا بکرا بنایا جائے گا، اور تم ایسے قربانی کے بکرے بنو گے کہ جس کا کوئی چیتھڑا بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے مسلمانوں حال ذات پر رحم و کرم کرو، جو مسلمان حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ سٹینڈ لیں۔ اب ہم بیچاری کیا کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم بھی صرف بول ہی سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں کچھ کر سکتے ہم۔ ہاں بارڈر کھول دیں، روکے کوئی نہ، پھر دیکھو ہمارے نظارے تو یہ کیا لڑیں گے یہ حکمران، یہ اتنی بڑی بڑی طاقت کی فوجیں لیے بیٹھے ہیں، مصر کے پاس اتنی بڑی طاقتور فوج ہے، ایران کے پاس، عراق کے پاس، لیبیا کے پاس، پاکستان کے پاس، افغانستان کے پاس، سب کے پاس نہیں ہے فوجیں، یہ جاتی ہیں لڑنے۔ نہ جائیں، چلو نہ جائیں، ہمارے لیے بارڈر کھول دو، دیکھو عوام کیسے نکلتی ہیں، ہمیں کھلی چھوڑ دو، روکے کوئی نہ ہمیں بارڈر پہ، بس پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے بارڈر کا سلسلہ اس لیے بنایا ہے تاکہ کوئی مجاہد دوسرے کو کراس کر کے نکل نہ جائے، وہیں روک دے۔ دیکھو بارڈر سسٹم بنا، ورنہ اسلام میں بارڈر سسٹم نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ بارڈر سسٹم نہیں ہے اسلام میں، یہ یہودیوں کا بنایا ہوا ہے بارڈر سسٹم، یہ امریکیوں کا، عیسائیوں کا بنایا ہوا ہے بارڈر سسٹم۔ جب سلطنت عثمانیہ بنی تھی کوئی بارڈر سسٹم نہیں تھا، بس علاقے تھے، جس بادری میں یہ ایریا تمہارا ہے، بس آنے جانے پہ کوئی پابندی نہیں، ایریا تمہارا یہ ہمارا، بارڈر سسٹم نہیں۔ یہ تو سلطنت عثمانیہ اسی پلاننگ بنا کے توڑا گیا تھا کہ سب کو ڈیوائیڈ کر دو، بارڈر بنا دو، اور بغیر ویزے کے کوئی دوسرا، بغیر پاسپورٹ کے دوسرے ملک میں انٹر نہ ہو سکے۔ یہ جہاد کو روکنے کی سب سے گھناؤنی اور گندی سازش تھی جس میں مسلمان لپیٹ میں۔ اگر آج تک آپ کو اس بارڈر کا نہیں پتہ لگا، شاید آپ پہلی مرتبہ میرے سے یہ بات سن رہے ہو کہ بارڈر سسٹم اسلام میں نہیں ہے۔ یہ بات شاید میرے منہ سے آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہو، کوئی نہیں بیان کرتا ایسی باتیں۔ اس بارڈر کو ہم نہیں مانتے، میں نہیں مانتا، جو چیز شریعت میں نہیں ہے اسے نہیں مانتے ہم، جو یہودی اور عیسائیوں نے منی ہم نہیں مانتے اس کو۔ آج کھول تو بارڈر دیکھو، ہم جا کے اگر یہ بارڈر کھلے ہوتے تو فلسطین کا یہ حال نہ ہوتا، بلکہ یہ حال تو بہت دور کی بات ہے، اسرائیل کو ایک پیر رکھنے کی جگہ نہ ملتی فلسطین میں، پیر رکھنے کی۔ بہرحال قرآن کا فیصلہ ہے، یاد رکھیں قرآن نے کہا ہے کہ کافروں کو تم اپنا دوست نہ بنانا، کافروں سے تعلقات قائم نہ کرنا، کافروں سے میل جول نہ کرنا، چھپ چپکے سے کافروں سے ملنے نہ چلے جانا۔ جاتے ہو نا چھپ چھپ کے ملنے؟ نہیں جا رہے تم لوگ چھپ چھپ کے ملنے؟ تم سب جا رہے ہو لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے، جاتے ہو تم لیکن تمہیں پتہ نہیں۔ تو قرآن فرماتا ہے اگر تم کافروں سے تعلقات رکھو گے، کافروں سے میل جول رکھو گے، کافروں سے تعلقات بنا کے رکھو گے، تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور مسلمانوں سے تعلقات نہیں بنا کر رکھو گے، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دو گے، وقت پڑنے پر مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تم۔ اللہ فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے تمہیں کسی شے کی امید نہیں ہونی چاہیے، پھر یہ امید نہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، پھر یہ امید نہ رکھنا کہ اللہ ہمارے کام بنائے گا، پھر یہ امید نہ رکھنا کہ اللہ تمہیں فتوحات دے گا، پھر یہ امید نہ رکھنا کہ اللہ تمہیں کامیابی دے گا، پھر یہ امید نہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکمرانی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اسلام دین جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، پتہ ہے کیسا ہے؟ یہ ہمارا تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا اسلام دیا ہوا دین ایسا ہے، اتنا خوبصورت ہے، اگر تم مسلمانوں اس کے دین کے لیے کام نہیں کرو گے، تم اس کے دین کا کام نہیں کرو گے، اس کے دین کے لیے کام نہیں کرو گے، تم مسلمانوں کے لیے کام نہیں کرو گے، تو یاد رکھنا اللہ تمہاری جگہ لوگوں کو بدل دے گا، اور جو کام تم سے لینا تھا مسلمانوں، وہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کافروں سے کام لیتا ہے۔ تم نے اسرائیل کو نہیں مارا، کون مار رہا ہے اسرائیل کو اس وقت؟ ایران کی بیک پہ کون کھڑا ہے؟ روس۔ ایران کی بیک پر کون کھڑا ہے؟ چائنا۔ کون ہے؟ دونوں کافر ملک ہیں۔
ایک بدھسٹ ہے، کمیونسٹ ہے، دونوں کافر ہیں۔ مسلمانوں جب تم نہیں مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تم سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، وہ اپنے دین کا کام کافروں سے لے لیتا ہے۔ یہ تاریخ بدلی ہوئی ہے، بنی ہوئی ہے تاریخ، گزری ہوئی ہے یہ باتیں تاریخ میں۔ جب مسلمانوں نے کام نہ کیا تو اللہ نے کافروں سے کام لیا۔ آج مسلمان کسی کام کا نہیں ہے، کوئی کام نہیں کر رہا ہے، تو یاد رکھیں ہم تو بچے کچے لوگ ہیں، ہمارا ملک بچا ہوا ہے ابھی تک، یہ آخری ملک ہے۔ اگر نہیں سنبھلیں گے میرا پیغام، اگر حکمران نہیں لیں گے، میری بات پر غور نہیں کریں گے، ریاست کو چلانے والی طاقتیں اگر اس میں غور و فکر نہیں کریں گے تو وہ دن دور نہیں کہ تمہارے ہاتھ سے تمہاری ریاست تمہیں نکال کے پھینک دے گی بات۔ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے مومنوں، اے مسلمانوں، کافروں سے کبھی دوستی نہ کرنا، کبھی کافروں کو اپنا جو ہے ہمراز نہ بنانا، کبھی کافروں کو اپنا ساتھی نہ بنانا، کبھی کافروں کو چھپ چھپ کے ملاقات کے لیے نہ بلانا۔ جب بھی تمہیں تعلقات قائم کرنے ہوں تو صرف مومنین، صرف مسلمانوں سے تمہارے تعلقات قائم رہنے چاہیے، کافروں سے نہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اگر تم نے ایسا نہ کیا، ہماری بات پہ عمل نہ کیا، اور تم نے کافروں سے تعلقات بنا کے رکھے اور مسلمانوں سے تعلقات نہ بنائے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے تمہیں کسی چیز کی امید نہیں رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہیں ہے، پھر وہ کوئی چیز تمہارے لیے نہیں ہے، فی شیء، کوئی شے تمہارے لیے پھر نہیں ہے، الا ان تتقوا منهم تقا، مگر وہی جو اللہ سے ڈرے اور اللہ کے حکم پہ عمل کرے، بس وہ۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ واقعات بھرے ہوئے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے ایران نے اسرائیل کا کیا حال کیا۔ حالانکہ یہ حال ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے شاہین 3 کس کے لیے بنایا تھا؟ شاہین 1 کس کے لیے بنایا تھا؟ 2 کس کے لیے بنایا تھا؟ غوری کس کے لیے بنایا تھا؟ فتح کس کے لیے بنایا تھا؟ ہم نے اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے نا۔ تو یہ کیوں نہیں چلے؟ ایران نے چلا دیے۔ کل ایران نے ایک ایسا میزائل مارا ہے، میرا دل خوش ہو گیا، رات سے میرا دل خوش ہے۔ کل رات اسرائیل پر ایک ایسا میزائل ایران نے مارا ہے کہ جس کو 12 لیئرز روک نہ سکی، 12 ڈیفنس ممالک روک نہ سکے، جس کے چاروں طرف دفاعی نظام لگے ہوئے، کوئی اس کو روک نہ سکا، اور وہ میزائل جا کر سیدھا ہٹ ہوتا ہے، اور وہ صرف ہٹ ہو کر ایک جگہ نقصان نہیں کرتا۔ کیا عالی شان میزائل ہے کہ اس میں سے درجنوں چھوٹے میزائل نکلے، اور وہ تو جگہ ہٹ ہوئی جہاں وہ میزائل گلا، وہ تو تباہ ہوئی، اس میں سے درجنوں میزائل بم چھوٹے چھوٹے بلاسٹ ہوئے جو دور دور جا کے دوسری علاقوں کو بھی تباہ کیا، ارد گرد کے ایریوں کو تباہ کیا۔ منظر دکھا نہیں رہے نا؟ اے اسرائیل، تیرے میں ہمت ہے تو میڈیا کو دکھا۔ اے یہودی، تیرے میں ہمت ہے تو میڈیا کو جانے دے۔ اے یہودیوں، اسرائیلیوں، اگر تم میں کوئی دم خم ہے اور تمہارے اندر کوئی غیرت نام کی چیز ہے تو جاؤ میڈیا کو جانے دو اور دکھاؤ کہ ایران نے تمہارا کیا حال کیا ہے۔ یہ تو میں نے ایک میزائل کی مثال دی ہے۔ پہلے دن پیٹا ہے ایران، پہلے دن پیٹا ہے، بہت لاس ہوا اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد بھیج دی، اور پاکستان کی بھی اسی طرح اللہ مدد بھیجے گا پاکستان کے لیے بھی۔ لیکن پہلے پٹے گا پاکستان، میں بتا رہا ہوں آپ کو، پٹے گا، بہت پٹے گا پاکستان۔ یہ تو بزرگوں نے کہا ہوا ہے، یہ تو لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، کیونکہ جب مسلمان کام نہیں کرے گا تو پٹے گا پہلے، پٹنے کے بعد جو نیک لوگ ہوں گے ان کی ادائیں، ان کا عمل کوئی کام آئے گا، اور اسی طرح غیب سے مدد آئے گی۔ پھر پٹنے کے بعد ہم پٹنے کے بعد جیتے تو کیا جیتے،
ایران ایک زخمی شیر کی طرح پہلے دن پٹا، زخمی ہو گیا، بہت بری طرح زخمی ہوا، بہت بری طرح. لیکن اس زخمی نے اٹھ کر جو حملہ کیا، دیکھو اسرائیل کا کیا حال کر دیا. مسلمانوں، ہم تو ایران کو اپریشیٹ کرتے ہیں جیسے بھی لوگ ہوں، لیکن ہمارے دشمن کو تو مار رہے ہیں، اسرائیل پر تو بمباری کر رہے ہیں. اور ہم لوگ دیکھو سنی کہلانے والے خاموش بیٹھے ہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر پا رہے. تو کہاں ہے ہماری سنیت؟ سوئی ہوئی ہے، آرام کر رہی ہے. بقرہ عید کا گوشت کھا کھا کے ہم سوئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب جاگیں گے. کوئی سوچ سکتا ہے موساد جیسے ہمارے پاکستان کی خفیہ ایجنسی سب سے طاقتور ISI ہے، سب سے طاقتور ایجنسی ہے، اور یہ ہمارے نامعلوم افراد کہلاتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے آج میرے بیان میں بھی بیٹھے ہو، یہ میرے بیان میں، مجھے معلوم ہے یہ بات کہ میرے بیان میں بھی تقریباً پچھلے 6-7 سالوں سے کوئی نہ کوئی آتا ہے میرا بیان ریکارڈ کرنے، میرے بیان کو بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی ہو. تو جس طرح پاکستان کی سب سے مضبوط ISI ہے، اسی طرح اسرائیل کی سب سے مضبوط جو ہے وہ موساد ہے، موساد. آپ حیران ہوں گے، میں تو کہتا ہوں اے اللہ جو اسرائیل کو مارے تو اس کی مدد فرما، اس کی مدد فرما، کیونکہ ایران نے موساد کا ہیڈ کوارٹر اڑا دیا اسرائیل میں. کوئی اڑا سکتا ہے وہ ہیڈ کوارٹر جہاں بیٹھ کے یہ مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے تھے، وہ ہیڈ کوارٹر جہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے لیے دن رات جو ہے ان کی پلاننگ، مکر فریب دھوکے چلتے تھے ان کے، لیکن چلتے رہے ان کے دھوکے. قرآن فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک پلان وہ ہے کافروں جو تم بناتے ہو، اور ایک پلان وہ ہے جو میرا خدا بناتا ہے، اور میرا خدا کا پلان سب سے بہترین پلان ہے. اسی لیے دیکھیں موساد کے ہیڈ کوارٹر میں طرح طرح کا مسلمانوں کے خلاف پلان کیا گیا، لیکن جب اللہ کا پلان آیا تو موساد کا ہیڈ کوارٹر ایران نے ایک میزائل مار کے اڑا دیا. کمال نہیں ہے؟ اپریشیٹ نہ کریں کہ ہم ایران کو، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ایران سلامت ہے تو ہم محفوظ بیٹھے. اگر ایران گیا تو یاد رکھنا اس کے بعد پاکستان کا نمبر ہے. اس لیے ایران کا جیتنا ضروری ہے، ایران کا فتح یاب ہونا ضروری ہے، ایران کا ساتھ دینا ضروری ہے مسلمانوں کو. اگر یہ مسلمان ایران کا ساتھ نہیں دیں گے تو پاکستانیوں پھر تمہاری بھی باری آنے والی. ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی کیوں نہ ہو. ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ. یہ تو میں نے 2 باتیں بتائی ہیں. تل ابیب، پتہ کیا ہے تل ابیب؟ جیسے ہمارا اسلام آباد ہے، اسلام آباد پہ آنچ آ گئی تو پاکستان پہ آنچ ہے. اگر اسلام آباد میں کوئی برا ہوا تو پاکستان میں برا ہے. اسی طرح تل ابیب اسرائیل کا ہے. تل ابیب کو اڑا کے رکھ دیا ایران نے، آگ ہی آگ ہے تل ابیب میں. کوئی میڈیا دکھائے تو صحیح، انٹرنیشنل میڈیا کیوں خاموش ہے؟ انٹرنیشنل میڈیا کیوں آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے؟ گھس جائے جا کر اسرائیل میں، دکھائے جا کر کہ ایران نے کیا کیا. اگر خدا کی قسم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر میڈیا کو اسرائیل میں جانے دیا جائے اور وہاں کی تباہی میڈیا پر دکھا دی جائے، ٹی وی پر دکھا دی جائے، قسم خدا کی آدھے مسلمان خوشی سے جوان ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے. اتنی تباہی کی ہے. یہ تو دکھا نہیں رہے، پتہ نہیں ہے لوگوں کو، معلوم نہیں ہے. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ قرآن نے فرمایا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. اے مومنوں، مسلمانوں، کافروں سے ملاقات نہ کرنا، کافروں سے ملاقات نہ رکھنا، کافروں سے گٹھ جوڑ نہ کرنا، کافروں سے دوستیاں مت لگانا، کافروں کی دعوتوں پہ مت جانا،
کافروں کی دعوت پہ مت اڑانا، کافروں سے خفیہ طریقے سے نہ ملنا، کافروں سے چھپ چھپ کے جا کے نہ ملنا مسلمانوں، ورنہ تمہاری تباہی اور بربادی مقدر ہے تمہارا۔ ہاں تمہیں دوستیاں رکھنی ہے، ہاں تمہیں ساتھ دینا ہے، ہاں تمہیں کسی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہاں تمہیں کسی کی مدد کرنی ہے، تو وہ صرف اور صرف تمہارا مسلمان ہے۔ تم مسلمانوں کے ساتھ دوستیاں لگاؤ، تم مسلمانوں کے ساتھ تعلقات بناؤ، تم مسلمانوں کو انوائٹ کرو، تم مسلمانوں کی دعوت کو قبول کرو، تم مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ اور اللہ پھر تمہارے ساتھ ہے۔ ساری چیزیں یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ آج اسلام ہمارے اندر نہیں ہے، ایمان کی کمزوری، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور بس ہم کہتے ہیں بس ہم مسلمان ہیں، اندر ہمارے کھوکھلے کچھ بھی نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، قرآن کیا بیان کرتا ہمیں پتہ ہی نہیں، اور ہم رہ رہے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جہاں پہ اسلامی نام تو نظر آتا ہے، کام نظر نہیں آتے، جمہوریت تو نظر آتی ہے لیکن جمہوریت کے کام کہیں نظر نہیں آتے۔ پاکستان تو نظر آ رہا ہے، اللہ قیامت تک شاد و آباد رکھے پاکستان کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم فرمائے، مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور جتنا ہو سکے جو سوشل میڈیا چلاتا ہے ایران کو اپریشیٹ کرے اور ایران کے بارے میں گفتگو کرے، اور اسرائیل کو جو اس کی تباہی کو شیئر کرتے رہے، آگے سے آگے شیئر کرتے رہے، دکھاتے رہے جس کے پاس تباہی کے مناظر پہنچے، تاکہ ساری دنیا اسرائیل کو مرتے تڑپتے جلتے جہنم کے دروگے سے نیچے جا کر آخری طبقے میں نظر آئے۔ خوب کرے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔